السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ ڈرامہ سیریل جانشار میں دعا برباد ہو کر رہ گئے۔ ادھر فراز کے گھر والوں کو یہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے اور وہ فضا کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں۔ شیروان خواب میں دعا کو پریشان دیکھتا ہے اور فوراً اس علاقے میں اس آدمی کو کال کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دعا گھر سے بھاگ چکی ہے۔ آنے والی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فراز فضا کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے بالکل ہی پاک دامن اور تمیزدار لڑکی ملے گی۔ دوسروں کی لڑکیوں کو برباد کرنے والا یہ سوچ رکھ رہا ہے۔ میرے گھر والوں نے کہا تھا وہ میرے لیے ایسی لڑکی لے کر آئیں گے جو بہت ہی تمیزدار ہوگی، کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کہتا ہے تم دلہن کے روپ میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور جب سے میں نے تمہاری خوبصورتی کو دیکھا ہے مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ ادھر حسن میاں جب گھر واپس آتے ہیں تو اس کی ماں اور اس کی بیٹی پوچھتی ہیں کہاں پر ہے دعا، تو اسے کہتا ہے کہ دعا میرے لیے مر گئی ہے، میں اسے تھانے ہی چھوڑ آیا ہوں۔ آگے سے دعا کی ماں کہتی ہے آپ تو اسے لینے گئے تھے، ساتھ کیوں نہیں لائے؟ آگے سے اس کا باپ کہتا ہے ہاں گیا تھا لینے، آوارہ عورتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد دعا کی ماں اور بہن کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے دعا کسی مشکل میں ہے، آپ کو نہیں پتا اس بارے میں۔ وہ کہتی ہے آگے سے آپ کو تو اپنی بیٹی کا پتہ ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا تھا اور اب بہت اچھے طریقے سے پتہ چل چکا ہے۔ دوسری طرف شیروان بیڈ پر لیٹا دعا دعا پکارنے لگ جاتا ہے۔ جعفر بیٹھا اسی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے سائیں کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اسے کسی اونچی جگہ پہ سے گرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کہتا ہے آگے سے شیروان۔ وہ کہتا ہے جعفر سے تم پتہ کرو دعا کو کیا ہوا ہے، وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے؟ جس کے بعد جعفر فون کرنے ہی والا ہے جب سے اسے پتہ چلے گا کہ دعا بہت ہی پریشانی میں پھنسی ہوئی ہے اور دعا تھانے میں بند ہے، جس پر شیروان اسے باہر نکلوا ہی لے گا۔ شیروان دعا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، خواب میں اسے پریشانی میں دیکھ کر تڑپ رہا ہے، یہی سچی محبت کی نشانی ہے۔ دعا تھانے سے تو نکل آتی ہے اور وہ گھر واپس پہنچ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ گھر پہنچتی ہے تو یہاں پہ اس کے علاقے کے لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ دیکھو یہ عورت آئی ہے گندی عورتوں کے ساتھ سے، پکڑی گئی تھی تھانے میں گندی عورتوں کے ساتھ، ہمارے علاقے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اسلم میاں تو شریف ہیں لیکن بیٹی پتہ نہیں کس کے اوپر جا چکی ہے۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے آنے دینا اس کو گھر، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، ایسے بالکل نہیں ہے دعا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ آگے سے اسلم میاں بھی بااصول ہیں، وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس طرح کے غلط کاموں میں ملوث دیکھ کر گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ادھر گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور دعا گلیوں سے گھومتی ہوئی کسی پارک میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اکیلی بیٹھی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے رو رہی ہے اور چلا رہی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ آخر وہ کیا کرے، فراز نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا جو کر دیا ہے۔ رات ساری وہ پارک میں ہی گزارتی ہے۔ اگلے دن جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو اس کا ٹکراؤ شیروان کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیروان اس بار دعا کو پناہ دینے والا ہے اور جس نے دعا کے ساتھ برا کیا اس کو صحیح انجام پر پہنچانے والا ہے۔ دوسری طرف کوثر بیگم کو بھی صحیح بات کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے اور وہ چلا پڑتی ہے فضا کے اوپر، کہتی ہے کہ دعا اس دن بیمار نہیں تھی، وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوئی تھی۔ ادھر ہارون بھی ان باتوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ فضا یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے، یا پھر نذیر صاحب اس باتوں کو سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے خاموش ہو جاؤ۔ لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ یا اللہ کیسے کیسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا، ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، کیسی لڑکی آ گئی ہمارے گھر۔ اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کیسی باتیں کر رہی ہو کوثر، تم یہ باتیں نہ کرو۔ اس کی ماں کہتی ہے اس کی بیٹی پکڑی گئی ہے تھانے سے۔ یہ بات سن کر فضا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے سے فراز حیرانی سے پوچھتا ہے کہ فراز دعا کے ساتھ ایسا ہوا جیسے اسے دعا کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ فراز نے سوچا تھا کہ جب وہ اسے چھوڑ دے گا تو دعا اپنے گھر واپس چلی جائے گی اور وہ اس طرح سے رنگ رلیاں بھی مناتا رہے گا اور فضا اس کو منا کر اس کے ساتھ بھی سیٹ رہے گا۔ دعا جو کہ اس بار بہت غلط کاموں میں ملوث ہونے والی ہے، اس کی اپنی بھابھی سے شادی ہوئی تھی، اسے اپنی بیوی شروع سے ہی نہیں سمجھتا تھا، وہ اسے کہتا ہے وہ اور بچے دعا کے پاس پاس ہی رہیں۔ شمالا جو شروع سے اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے، بات بات پر وہ شیروان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے قریب کیوں نہیں آ رہے، رات کو بھی تم مجھے وقت نہیں دیتے۔
اور دن بھر بھی تم گھر نہیں رہتے اور کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو؟ اور نوشیروان جو شروع سے یہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہیں بیوی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ زاویار بھائی کے جانے کے بعد میرے بابا نے میرے سر پہ تمہیں باندھ دیا ہے تاکہ تمہارے بچے محفوظ رہیں، اور میرا تو دل کرتا ہے میں تمہیں طلاق دے کر ابھی فارغ کر دوں۔ یہ بات سن کر کشمالہ پریشان ہو جاتی ہے اور خاموشی کے ساتھ سائڈ پہ کمرے میں جا کر رو رہی ہوتی ہے، اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ نکاح کے بعد بھی اسے نوشیروان نہ ملا۔ دوسری طرف نوشیروان، جسے دعا کہیں نہیں نظر آ رہی، وہ گلیوں محلوں میں چکر لگا رہا ہے، پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے دعا کو ڈھونڈتا ہوا۔ جب اسے دعا نہیں ملتی تو وہ ہارون کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے اوپر گن تان دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے دعا کہاں ہے۔ دوسری طرف دعا غلط کاموں میں ملوث ہو جائے گی، ڈانس پارٹیز میں جانا شروع کر دے گی اور اچھا خاصا پیسہ کمانے لگ جائے گی اور ان کاموں کو کرے گی جس سے اس کا باپ منع کرتا تھا۔ امیر لوگوں سے پیسے لے کر ان کے ساتھ غلط کام کرنا بھی شروع کر دے گی۔ شیروان جیسے ہی کلب میں آتا ہے اس کی نظر دعا پہ پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دعا کلب میں، ادھر ہی جعفر کی نظر بھی دعا پہ پڑتی ہے کہ شیروان کی محبت کلب میں ہے، اور وہ نوشیروان سے کہتا ہے کہ سونا سائی آپ کو اس لڑکی سے دور ہونا نہ چاہیے اور اسی میں ہی بہتری ہے۔ لیکن محبت کیا دکھاتی ہے، محبت تو کسی کنجری کے ساتھ بھی پیار کروا ہی دیتی ہے۔ وہ طوائف عورت جس سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، اگر دل کو اچھی لگے تو اس سے بھی انسان پیار کر ہی لیتا ہے۔ جس طرح سے شیروان اس لڑکی سے محبت کرے گا جو ڈانس کرتی ہے اور لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے، یہ بھی طوائفوں میں ہی شمار ہوتی ہے، لیکن اس بار وہ اسے اپنی زندگی میں لانے ہی والا ہے۔ نوشیروان اس لڑکی سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور تمہیں اس طرح کے کام بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے، تم اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہو۔ نوشیروان کا پیسہ اور گاڑی دیکھنے کے بعد وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو ہی جائے گی۔ نوشیروان اس لڑکی کی محبت میں اتنا پاگل ہے کہ اس لڑکی کی محبت میں اپنا تن من سب کچھ وار کر بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیروان نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے ایک خوبصورت سا بنگلہ لے کے دے گا جس میں اس کے پاس گارڈز، گاڑی ہوگی، سب کچھ آرام سکون اسے دے دیا جاتا ہے، اور دعا کی زندگی آخرکار بدل ہی گئی۔ وہ لڑکی جو ڈانس پارٹیز میں جایا کرتی تھی اس بار ایک خوبصورت سے بنگلے میں آ چکی ہے۔ نوشیروان اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا ہے، طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے کپڑے اسے دے دیے جاتے ہیں اور اس کو آرام و سکون والی زندگی مہیا کی ہوئی ہے۔ شیروان گھر میں دیر سے جانا شروع کر جاتا ہے۔ یہ چیزیں بابا سائی اور اماں جی کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ گھر والوں کو وقت نہیں دے رہا، اور آخرکار انہیں اس چیز کا اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ یہ کسی اور لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شیروان کے بابا نے یہ پتا چلا ہے کہ آخر یہ کون سی لڑکی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا۔ وہاں پر نوشیروان دعا کے پاس ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے اپنی ماضی کی زندگی بھول جاؤ اور اپنے ذہن کے ڈر اور خوف دل سے نکال دو۔ یہ بات سن کر دعا بول پڑتی ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے اپنے نصیب سے ڈر لگتا ہے، مجھے زیادہ دیر تک خوشی راس نہیں آتی۔ نوشیروان اسے کہتا ہے کہ ہم نکاح کریں گے اور ساتھ زندگی گزاریں گے۔ دعا کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے شیروان اسے کہیں دھوکہ نہ دے دے اور چھوڑ نہ دے۔ ادھر فرات جسے شیروان ٹائم دیا کرتا تھا اور محبت کیا کرتا تھا، اسے دھوکہ دے کر نوشیروان نے دعا کے ساتھ نکاح کا آخرکار فیصلہ کر لیا۔ نوشیروان دعا سے نکاح کر لیتا ہے اور اسے اس جگہ سے اٹھا کر لایا، اس گند سے جہاں پہ کوئی بھی عورت رہنا پسند نہیں کرتی، لیکن نوشیروان اس لڑکی کو گھر میں لایا، عزت دی، اسے صاف پاک کرنے کی کوشش کی، اسے اپنا نام دیا۔ جیسے ہی نوشیروان گھر واپس آتا ہے تو اس کی چیسٹ کے اوپر لپسٹک کا نشان دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ نشان کہاں سے آیا، اور اس پر شک کرنے لگتی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد آخر شیروان کیا جواب دیتا، واقعی کسی لڑکی کے ہونٹ کے نشان ہیں۔ نوشیروان جس نے شروع سے ہی دشمنی پال رکھی ہے، نوشیروان نے دلاور صاحب سے بھی دشمنی پال رکھی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ قبضہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گولی لگ جاتی ہے۔ ادھر دعا جو کہ ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتی ہے۔ شیروان تو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ساری کی ساری پنچایت دعا ہی ہینڈل کر رہی ہوتی ہے اور اس نے ساری سلطنت سنبھال رکھی ہوتی ہے۔ دعا بھی شیروان کو ایکسپٹ کر چکی ہوتی ہے، لیکن نوشیروان کے گولی لگ چکی ہوتی ہے۔ ادھر دعا کا دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دعا اپنے مجازی خدا کی صحت یابی کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے، اور نوشیروان کو خواب میں اگر دعا کسی مصیبت میں ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا، یہاں پہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور واپس ان کی زندگی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی، اور نوشیروان اب دعا کو اس کے خاندان والوں سے ملوانے کے لیے لے جائے گا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔